کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ آج تک بھلا نہیں پائے؟ ایسا لمحہ جو آپ کے وجود کو ہلا کر رکھ دے؟ تو یقین جانیں آپ اکیلے نہیں۔ میں ہوں راہیم اور یہ ہے خوفناک کہانیاں۔ اگر آپ کی بھی کوئی سچی پراسرار یا ڈراؤنی کہانی ہے تو ہمیں نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ ہمارے گاؤں کے پرانے مدرسے کے پیچھے ایک کنواں تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ بند ہے، مگر گاؤں والے اسے چیخوں والا کنواں کہتے تھے۔ وہ کنواں کئی سالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر زنگ لگی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ دن ہو یا رات وہاں عجیب سا سکون رہتا تھا۔ بچے اس کے قریب نہیں جاتے اور بڑے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آیا تھا۔ پہلی ہی رات دادی نے مجھے سختی سے کہا اس کنویں کے پاس مت جانا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو ان کی آواز بدل گئی، جیسے انہیں کوئی پرانا ڈر یاد آ گیا ہو۔ بس اتنا بولیں، جو ادھر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ مجھے لگا وہ بس ڈرا رہی ہیں، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی آ گئی۔ اگلی شام میرا کزن وقاص آیا۔ ہم چھت پر بیٹھے تھے کہ باتوں باتوں میں کنویں کا ذکر نکل آیا۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، کیا تم نے سنا ہے رات کو اس کنویں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں؟ میں ہنس پڑا، یار یہ سب کہانیاں ہیں، لوگ خود بنا لیتے ہیں۔ وقاص نے کہا، اگر ہمت ہے تو چل آج رات دیکھتے ہیں۔ میں نے منع کیا لیکن پھر مان گیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے ہم مدرسے کے پیچھے پہنچے۔ وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ کنواں ویسے ہی بند تھا جیسے سب نے بتایا تھا۔ زنجیر پر ہاتھ رکھتے ہی وقاص نے کہا، یہ تو آسانی سے ہٹ سکتی ہے، اس پہ تالا نہیں لگا۔ میں نے کہا، چھوڑ دے، چل واپس چلتے ہیں۔ لیکن اس نے زنجیر ہٹا دی اور ڈھکن کھول دیا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ ہم نے نیچے ٹارچ کی روشنی ڈالی لیکن کچھ صاف نظر نہیں آیا۔ کنویں سے نمی اور بدبو آ رہی تھی۔ وقاص نے نیچے جھانکا اور پیچھے ہٹ کر کہا، ایسا لگتا ہے نیچے کسی کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ میں نے بھی دیکھا لیکن کچھ واضح نہیں تھا۔ پھر اچانک نیچے سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ سے رو رہا ہو۔ وقاص نے کہا، شاید کوئی جانور گر گیا ہوگا، ہمیں رسی ڈالنی چاہیے۔ ہم نے قریب سے ایک پرانی رسی لی اور کنویں میں لٹکائی، لیکن جیسے ہی رسی نیچے پہنچی اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور رسی نیچے چلی گئی اور ہم دونوں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی، تم نے مجھے بلایا ہے، اب واپس نہ جانا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور زنجیر خود بخود ہلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کنواں اب زندہ ہو گیا ہے۔ ہم وہاں سے بھاگنے لگے لیکن جسم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وقاص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چل جلدی نکلتے ہیں یہاں سے۔ ہم جیسے تیسے گھر واپس پہنچے لیکن دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ گھر آ کر کسی کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ مگر اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آدھی رات کو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے باہر جھانکا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے موبائل پر میسیج آیا، نمبر ان نون تھا اور میسیج میں لکھا تھا، اب تم میری آواز سن چکے ہو۔ اگلی صبح وقاص کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑے تھے۔ سب سمجھے اسے بخار ہو گیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اسی رات وقاص اپنے بستر سے غائب ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جوتے باہر پڑے تھے اور اس کی جگہ صرف ایک گیلی رسی رکھی ہوئی تھی، وہی رسی جو ہم نے کنویں میں ڈالی تھی۔ میں خاموشی سے وہ رسی ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ شاید اب میری باری ہے۔ چیخوں والا کنواں مجھے بھی بلا رہا ہے۔ وقاص کے لاپتہ ہونے کے بعد سب گھر والے پریشان تھے۔ پولیس کو بھی اطلاع دی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا، لیکن میرے دل میں شک تھا کہ وہ کنویں کی طرف گیا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب جو بھی سچ ہے وہ جان کر رہوں گا، چاہے کتنا بھی ڈرانا ہو۔ 2 دن بعد میں اکیلا اس کنویں کے پاس گیا۔ چاروں طرف اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی۔ زنجیر واپس ویسی ہی بندھی ہوئی تھی جیسے کسی نے وقاص کے بعد سب کچھ چھپا دیا ہو۔ میں نے ہمت کی اور زنجیر کھولی۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹایا نیچے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک دھیمی سی سسکی سنائی دی۔ میں ایک رسی اور موبائل اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس بار میں نیچے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔
رسی باندھ کر جیسے ہی نیچے اترا، ہر طرف نمی اور عجیب سی بدبو تھی۔ دیواروں پر پرانی گھاس اور کپڑوں کے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ کنویں کے نیچے واقعی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں دیواروں پر ناخنوں کے نشان، کچھ پرانی ٹوٹی ہوئی گڑیاں اور موم بتیوں کی جلی ہوئی باقیات تھیں۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بہت دیر سے رو رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے پکارا، وقاص، اور ایک دھندلی آواز آئی، واپس چلے جاؤ، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اچانک مجھے لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، بکھرے بال، چہرے پر جلے ہوئے نشان اور آنکھوں سے پانی کے بجائے کالے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، جنہوں نے مجھے یہاں چھوڑا تھا میں ان سب کو لے جا چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ میں پیچھے ہٹا مگر دیوار سے جا لگا۔ اس نے وقاص کا نام لیا اور کہا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آزاد کرے گا، مگر وہ ڈر گیا۔ اب تم وعدہ کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا کرنا ہوگا؟ اس نے اشارہ کیا، اوپر مدرسے کی پرانی لائبریری میں میری قبر ہے، میری باقی ہڈیاں وہیں چھپی ہیں، انہیں زمین میں دفنا دو۔ میں نے وعدہ کیا اور ایک دم سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو میں پھر سے کنویں کے باہر کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح میں مدرسے گیا اور پرانی لائبریری کی دیواریں ٹٹولنا شروع کیں۔ ایک دیوار ہلکی سی خالی تھی، وہاں کھودا تو کپڑے اور ہڈیوں کی پرانی باقیات نکلیں۔ میں نے سب ہڈیاں اکٹھی کیں اور قبرستان جا کر خاموشی سے دفن کر دیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ پرانی لائبریری میں کچھ ملا ہے جسے دفن کرنا ضروری تھا۔ دفنانے کے بعد عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے کچھ وزنی چیز دل سے ہٹ گئی ہو۔ اس رات نہ کوئی فون آیا، نہ کوئی آواز۔ وقاص بھی اگلے دن اچانک واپس آ گیا، کمزور، خاموش مگر زندہ۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس کہا، شکریہ، وہ اب آزاد ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی کنویں کو بند رکھتے ہیں، مگر اب وہاں سے کوئی چیخ نہیں آتی، سب کچھ جیسے ختم ہو گیا ہو۔